حق نہیں پہنچتا کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی سجدوں اور عبادتوں کا مستحق ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا۔ جب اونٹ دیوانہ ہو جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے اور سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اونٹ دیوانہ ہو گیا تو وہ حضور کے پاس دوڑا ہوا ہے۔ صحابہ اپنے سارے دکھوں کا مداوع حضور کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس اس بستی سے کبھی کوئی شخص اس لیے نہیں آیا کہ میرے بیل کو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ دینی مسائل بتائے گا، یا کسی فیکٹری والے نے اپنی مشینری کی خرابی اور فنی نقص کو آ کے میرے سامنے بیان نہیں کیا کہ اس کا حل بتائیے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ حل نہیں جانتا۔ تو مجھے لوگ مسائل ہی پوچھتے ہیں، لیکن صحابہ حضور کو ہر بات پوچھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے سارے دکھوں کا مداوع حضور ہے، سب مرضوں کا علاج حضور کی چوکھٹ سے ملتا ہے، ہر پریشانی کا حل اسی دہلیز سے دستیاب ہوتا ہے۔ تو کہا میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا، تو آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ مدینہ المنورہ میں آج بھی وہ کلچر موجود ہے کہ جو باغ ہوتے ہیں ان کے گرد چار دیواری ہوتی ہے۔ تو زمانے میں بھی تھا اور آج بھی۔ آپ جائیں شہر حبیب میں، اللہ آپ کو بار بار نصیب کرے۔ جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ جلد جائیں اور اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی بچوں بس اکو شہر مدینہ۔ تو جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے وہ جلد جائیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آج بھی وہاں جو باغات ہیں ان کے گرد چار دیواریاں ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا۔ تو پھاٹک بند کر کے اونٹ کو وہاں بند کر کے تو وہ حضور کے پاس اس کا حل پوچھنے آئے تھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو میں چلتا۔ جب گئے دروازہ کھولا تو حضور اندر تشریف لے گئے۔ تو وہ اونٹ دوسرے کونے میں تھا، دوڑتا ہوا حضور کی جانب آنے لگا۔ صحابہ فرماتے ہم ڈر گئے کہ اونٹ ہے اور پھر ہے بھی دیوانہ، تو کہیں حضور کو غضب نہ پہنچا دے۔ لیکن وہ جب قریب آیا تو اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی، وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس نے حضور سے کچھ بات کی تو آقا کریم نے اس کے مالک سے کہا کہ یہ شکایت کرتا ہے کہ چارہ کم دیتے ہیں، بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں بیان کرنے کے، لیکن جو میں اپنے مضمون کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے جب وہ اونٹ سجدہ ریز ہوا تو صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہمارا زیادہ حق ہے۔ ایک اونٹ ہو کے بے زبان ہو کے وہ بھی سجدے کر رہا ہے تو ہم تو پھر آپ کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے سامنے وہ جلوائے نو بہار، سامنے وہ جلوائے نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ تو بے قراری تو پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حضور جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، پچھلی شریعتوں میں بھی کبھی جائز نہیں ہوا، تو حضور کی شریعت میں بھی جائز نہیں۔
وہ تو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ تعبدی کیا جائے گا تو شرک ہوگا۔ یہاں سجدہ تعظیمی کی بات ہے، وہ پچھلی شریعتوں میں جائز رہا، ان کا تحیّد تھا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تحیّد تھا، تعظیمی سجدہ۔ تعظیم کے مختلف روپ ہوتے ہیں نا، یہ برٹش قانون ہے کہ سیلوٹ کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے، تکریم ہے۔ ہمارے سندھ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے سائیں کہہ کے محبت کا، عزت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں چلے جائیں سرائکی بیلٹ میں تو وہاں وہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو مختلف ذرائع ہیں تعظیم کے، کہیں سیلوٹ کیا جاتا ہے، کہیں ہاتھ جوڑ کر کے، کہیں ٹخنوں پہ ہاتھ رکھ کے، کہیں جو ہے وہ عزت کے لیے اور ذرائع ہیں۔ تو تحیّد کا سجدہ تھا کسی زمانے میں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے 11 بھائی اور ماں باپ نے سجدہ کیا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر کہا یا ابات ھذا تعویل رؤیا من قبل، میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ تو وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ تکریم تھی، وہ سیلوٹ تھا، اور مختلف زبانوں کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ لیکن حضور کی شریعت میں تکریم کا یہ انداز ختم کر دیا گیا، اور کہا اگر تکریم، عزت، تحیّد سجدے کی صورت کے اندر جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ ریزی کرے۔ تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تحیّد کا سجدہ ماضی میں جائز تھا، لیکن اس شریعت میں سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تحیّد کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تعبد کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ ریزی جائز نہیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی سجدہ تعبدی کرتا ہے عبادت کی نیت سے، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن اگر کوئی تعظیماً کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے من وجہ شرک ہے، کیونکہ حرام ہے، کفر نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن من وجہ شرک اس لیے ہے کہ کوئی تیسرا دیکھنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدہ تعبدی کر رہا ہے، تو من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے وہ من کل الوجوہ شرک ہے، اور تعظیم کے لیے سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے، لیکن وہ من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے۔ کیونکہ اگر من کل الوجوہ اس کو شرک قرار دے دے تو پھر حضرت یعقوب سے شرک کا کیسے ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، فرشتے کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ریزیاں نہیں ہوں گی، عبادت کا استحقاق اسی کو ہے، وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے، اور وہی بندوں کا مقصود ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو بیان فرمائی گئی وہ یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اسی آیت کریمہ پر گفتگو کی، اور دوسری آیت کریمہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْک، اس پر کہ یہ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی اور کو پوجو گے نہیں، اور متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی گئی۔ فرماتے ہیں متصل ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین اللہ کی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالی ہے، اور انسان کے وجود کا سبب مجازی والدین۔ اس لیے سبب حقیقی کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد متصل سبب مجازی کے حقوق کو بیان کیا، اور کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بالخصوص جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین بہت زیادہ کی گئی، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد معاملات کو سنبھالنے لگتی ہے
تو ان کے اختیارات جب سمٹنے لگتے ہیں تو سعادت مند اولاد سب کچھ سنبھالنے کے باوجود بھی اور سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی والدین کو اس طرح حاکم بنائے رکھتے ہیں کہ کوئی بات ان کے پوچھے بغیر کرتے نہیں. لیکن جو اولادیں والدین کی حساسیت کو نہیں جانتی یا وہ ان کے حقوق کو نہیں پہچانتی تو وہ والدین کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور والدین یوں سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم عضو معطل ہو گئے, کسی کام کے نہیں رہے, ہماری اولاد ہم سے پوچھتی بھی نہیں. حالانکہ پوچھ لینے سے کوئی حرج نہیں تھا. ماں باپ ہی ایک ایسا وجود ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے سے آگے نکلے اور اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ماں باپ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو دھوپ اپنے بدن کے اوپر لیتا ہے اور پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے. پھل اس کے اوپر لگتا ہے, خود نہیں کھاتا, اوروں کے لیے پھل دیتا ہے. والدین جو کمائی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تگ و تاز کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, وہ اولاد کے لیے ہوتے ہیں. اور اولاد جب سمجھدار ہو جائے اور جب وہ معاملات کو سنبھالنے لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ والدین کو اگنور نہ کرے. اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور, میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو آقا کریم نے اسے بلایا, کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور, یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے, بڑھاپا ہو گیا تو چیزیں خراب کر دیتا ہے. تو حضور کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے. فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا. تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا, انتا و مالو کا لے ابی کا, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا. لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دقیانوس سمجھتی ہیں, وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں. حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے جبر کو سہا ہوتا ہے اور تجربات کی چکی میں خود پسے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے. ان کے تجربات اگرچہ وہ جدید دنیا کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں, جدید فیشن انہیں نہ آتے ہوں, لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے. اور اولاد اگر ان کی اتباع کرتی ہے تو وہ سرخرو ہوتی ہے. لیکن چونکہ گرم خون جب آتا ہے تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں, تو والدین کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں. اور والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے اذیت کا سامان ہے. تو اس لیے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تاکید فرمائی, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا, تمہارے رویے خوبصورت, بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. کلمہ تعفیف کیا ہے؟ اف بھی نہیں کہنا. تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر, بدن پر, لباس پر, کسی جگہ پر کوئی گرد, کوئی ریزہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو پھونک سے ایسے اڑاتے ہیں, پھونک مارتے ہیں, تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اف کہتے ہیں. تو کہا کہ اس قدر بھی ان کے سامنے تم اپنے معاملے کو پیش نہ کرو, والدین کے سامنے یوں محبت کا اظہار کرو. کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ رویہ جو ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب ہو, ہر وہ کام جو والدین کے لیے اذیت کا سبب ہو, اس کو نہ کیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا, بیٹا میری آرزو ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں لیتے. تو عرض کی, امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں لیتا کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو اور آپ کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھا
اور میں پہلے اس لقمے کو اٹھا لوں جس کی طرف آپ کی نگاہ سبقت لے گئی ہے، اور آپ ماں ہونے کی وجہ سے مجھے نہ روکیں۔ وہ ایک فلسفی کہتا ہے مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے۔ ماں نے کہا میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی، یہ ماؤں کے روپ ہوتے ہیں، یہ ماؤں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے۔ تو کہا کوئی لقمہ اچھا ہو اور آپ کی نظر بڑھ گئی ہو، لیکن میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے، اور آپ اس وجہ سے کہ آپ ماں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاتا۔ یہ کلمہ تعفیف ہے کہ ان کا اس طرح سے لحاظ رکھا جائے۔ علماء نے کلمہ تعفیف کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور ارذل عمر کو پہنچ جائیں، جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور بچپنا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا جب ہم کو لمبی عمر دیتے ہیں کسی کو تو اس کو بچپن کی طرح پھر پلٹا دیتے ہیں۔ دانت گر گئے، سخت اور ٹھوس غذا بچوں کی طرح اب پھر وہ نہیں لے سکتا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، یاداشت کھونے لگی، اور ہاتھوں پہ راشہ طاری ہو گیا، اب کوئی لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، وہ ساری بچپنے کی چیزیں لوٹنے لگی۔ اسی طرح سکل سماعت کا مسئلہ بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، بول و براز چارپائی پہ ہے جس طرح بچپن میں ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم دوبارہ پلٹا لیتے ہیں اسی بچپنے کی طرح، دوبارہ اسی عمر میں آ جاتا ہے، اسی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب جب دوبارہ وہ چارپائی پہ آ گیا تو جس طرح بچہ چارپائی پہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا چلے بھی تو چارپائی کو پکڑ کے تھام کے چلتا ہے، ٹھوس غذائیں نہیں کھا پاتا، اعضاء اس کے کمزور ہوتے ہیں، مدمحل ہوتے ہیں، وہی حالت دوبارہ بوڑھے بزرگ کی ہوگی، بوڑھی ماں کی ہوگی، بوڑھے باپ کی ہوگی۔ اب ان کو بھی نرم لقمے شوربے میں بھگو کے منہ میں ڈالنے پڑتے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے کہ چبا سکیں۔ اللہ اکبر، بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بچپنے والی ضد پلٹ آتی ہے، اور بولو براز بھی چارپائی پہ۔ اب بوڑھے ماں باپ کے خدمت گزار بچے ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دھوتے ہیں اور پھر وہاں چارپائی پہ ڈالتے ہیں، لیکن اس تعفن سے، اس بدبو سے جو بول و براز کی وجہ سے پیدا ہوئی، اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ تو بوڑھے ماں باپ حساسیت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد اب مجھ سے نفرت کر رہی ہے، تو اف کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ بدبو سہ لو، ناک پہ کپڑا نہ رکھو، کیونکہ ان کو اس کی بھی تکلیف ہے۔ جب چھوٹے بچے کو ماں دھوتی ہے تو اس وقت کپڑا ناک پہ نہیں رکھتی، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ماں کا پیار ہوتا ہے۔ بوڑھا ہو جائے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، تو تعفیف کے زمرے میں لکھا گیا کہ ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھے، بدبو سہ لے، تکلیف گوارا کر لے، لیکن ان کو اس کا احساس بھی ہو۔ اللہ اکبر، جب بچہ ہوتا ہے تو توتلی باتیں کرتا ہے، تو وہ باتیں ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہیں، سارے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، اس کی توتلی باتوں سے ایک تسکین ہوتی ہے۔ لیکن بوڑھا جب توتلی باتیں کرنے لگے، لہجہ ٹوٹا ہو جائے تو بعض کا بچے ہنستے ہیں۔ تو جس طرح توتلی باتوں کا لاڈ ماں باپ دیکھتے ہیں، بوڑھے کے توتلے لہجے کے بھی لاڈ دیکھے جائیں۔ یہ کلمہ تعفیف کے زمرے میں ہے۔ تو کہا ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کرو، اپنے بازو سکیڑ دو۔ جو کہا گیا نا کہ اپنے بازو ان کے سامنے سکیڑ دو، یہ پرندہ جب اڑتا ہے فضا میں، اڑان بھرتا ہے تو وہ بازو پھیلاتا ہے اور پھر ان کو جنبش کر کے آگے بڑھتا ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ زمین پہ آنا ہے تو بازو کو سکیڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بازو سکیڑتا ہے تو وہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ تو کہا والدین کے پاس جب آؤ تو بازو سکیڑ لو۔ مطلب کیا؟ تم مفتی شہر ہو، تم علامت الدہر ہو، تم ڈی سی ہو، تم ایس ایس پی ہو، تم منسٹر ہو، تم بہت کامیاب بڑے بزنس مین ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، زمانہ تمہاری باتیں سننے کے لیے ترستا ہے۔ دنیا کی دانشگاہوں میں تمہاری گفتگو موتیوں کی طرح لوگ جھولیوں میں ڈالتے ہیں، تمہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، تمہارے نام کے نعرے لگتے ہیں، پھول پھینکے جاتے ہیں، تمہارے لیے ریڈ قالین بچھائے جاتے ہیں، دنیا تمہیں تکریم دیتی ہے، لیکن اڑو عزت پاؤ،
لیکن جب ماں کی گود میں آؤ پھر پر سمیٹ لو. اب ڈاکٹر بن کے نہ آنا, اب بزنس مین بن کے نہ آنا, اب مفتی شہر بن کے نہ آنا, اب علامت الدہر اور فہامت الزماں بن کے نہ آنا, اب بیٹا بن کے ماں کے قدموں میں آگے بیٹھ. تو یہاں آؤ تو بازو سکیڑ کے آؤ, اور باہر جاؤ تو بازو پھیلا لو. تو کہا ان کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر نہ کرنا, بلکہ ان کے سامنے طفل مکتب بن جانا, طفل شیرخوار بن جانا, چھوٹے سے بچے بن جانا, ان کے لاڈ دیکھنا, ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ باتیں کرنا. اللہ اکبر. یہ نہ سوچنا میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں اس عنوان سے کتنے بڑے جو ہے وہ ضخیم اور علمی اور نکتہ رس دروس دیتا ہوں اور ان کے ٹوٹے ٹوٹے لہجوں پہ بات کرتا ہوں. یہی تو حسن ہے, یہی تو تمہارا جمال ہے. اس سے تمہارے والدین کو خوشی ہوتی ہے. ان کی عزت کرو, ان کی تکریم بجا لاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ان کے ساتھ اس نے سلوک کرا. اللہ اکبر. حضرت امام غزالی نے لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے, والدین زندہ ہوں تب بھی, فوت ہو گئے ہوں تب بھی, اس میں کبھی بھی ناغہ نہ کرے, روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ اکبر. ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. ساری زندگی تجربہ کر کے دیکھ. روزانہ ان کے لیے مغفرت کی اہتمام کے ساتھ دعا کیجئے, ساری زندگی ان کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی. اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا. علماء نے لکھا کہ ایک عمل ایسا ہے جس کا صلہ آخرت میں تو ہے ہی ہے, دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے, اور ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے, دنیا میں بھی ضرور کاٹنا پڑتی ہے. وہ نیک عمل ماں باپ کی خدمت ہے. نشان لگا لے اس شخص پہ جو ماں باپ کا خدمت گزار ہے, ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچے ہوتے نہیں دیکھیں گے. اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو ماں باپ کا بے ادب ہے, ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں. تو اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے تو دنیا میں بھی عزت پائیں گے, آخرت میں بھی عزت پائیں گے. آپ کے قلب کو بھی طمانینت, تسکین اور قرار نصیب آئے گا. اور اگر والدین کی اہانت کریں گے, ان کی بے ادبی کریں گے, آخرت کی سزا تو پڑی ہوئی ہے لیکن دنیا میں بھی ذلیل اور رسوائی مقدر ہے. کبھی کسی موقع پہ بھی عزت نہیں پا سکیں گے جو اپنے ماں باپ کی تقریب کریں گے. تو خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنے بازو سکیڑ کے رکھتے ہیں, اور ان کے معاملات میں, ان کے طرز زندگی میں, ان کے انداز معاشرت میں خوش رہتے ہیں, اور انہیں راحت, آسانی اور ان کے لیے محبتیں بچھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, رحمتیں پیدا کرتا ہے. اور جو والدین کو دقیانوس سمجھتے ہیں, والدین کو جو ہے وہ اولڈ فیشن سمجھ کے ان کو نظر انداز کرتے ہیں, حتیٰ کہ توہین تک اتر آتے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے ہی ایک بوڑھے باپ نے مجھے بلایا اور اپنی اولاد کی کہانی سنائی, جس نے اس اولاد کے لیے اتنی محنت کر کے ان کو وہاں تک پہنچایا کہ آج وہ دنیاوی طور پہ بہت اونچے مقام پہ پہنچے. لیکن ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ اب وہ وہاں سے نیچے لڑکنا شروع ہو گئے. اس کا سبب یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے بے ادب ہیں. تو میرا جی چاہا کہ ہر 2-3 ماہ کے بعد والدین کے حوالے سے, ہر 2-3 ماہ کے بعد نماز کے حوالے سے, ہر 2-3 ماہ کے بعد اخلاق کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت ہمارے اخلاقیات کا جنازہ بھی نکل رہا ہے. تو یہ مضامین بار بار ہمیں بیان کرنے چاہیے تاکہ لوگ اس کی سمجھ آئیں. تو والدین کے حوالے سے ضرور آپ اور میں دیکھیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی سرزد تو نہیں ہو رہی. اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں, انتقال کر گئے ہیں, تو آپ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا. اب تو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, تو اب ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کریں, ان کی روح بھی آپ سے راضی ہو جائے. ان کے لیے جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین پڑھے جا کے ان کی قبر پہ,
تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا نتیجہ ہے۔ تو والدین اللہ کی رضا کا سبب و ذریعہ۔ میرے والد گرامی جب کسی شخص کو طریقت میں، طریقہ نقشبندیہ میں بیعت کرتے تھے تو وہ اس بات کی تاکید کرتے، اور آج ہم سے بھی اگر کوئی وابستہ ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ تاکید ضرور کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو تو والدین کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دینا۔ اور دوسری بات کہ رزق حلال میسر نہیں ہے، حرام آپ کو میسر ہے تو کبھی بھی باطن روشن نہیں ہو سکتا۔ باطن کی روشنی کا سبب رزق حلال ہے۔ پاکیزہ رزق کماؤ، والدین کی رضا جوئی ہمیشہ ملحوظ رکھو۔ یہ تمہارے لیے دین ہے۔ نوافل پڑھے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے، اللہ کو وہ نوافل قبول نہیں ہے۔ ماں کے قدم دباؤ، باپ کے پاؤں چومو، تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کریں گے۔ تو ان کی خدمت کرو۔ ایک شخص جہاد کا اذن لینے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات، چھٹا رکن ہے اسلام کا۔ لیکن آقا کریم کیا بولتے ہیں؟ احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم، کہا جی حضور زندہ ہیں۔ قالا ففیہ ما فجائے، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد۔ ماں باپ بیمار پڑے اور بیٹا جہاد پہ گیا، اللہ کے رسول اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ میں ایک دن گزر رہا تھا تو فجر کی نماز کے بعد ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا، کہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ماں کی پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی ہوگی، کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا؟ کہا نہیں ماں فالج میں مبتلا تھی۔ میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی ہے کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے۔ ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے، غوث اعظم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا۔ پہلا مرشد ماں ہے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا اللہ کو راضی کروں؟ اپنے حق معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر دے۔ ماں نے کہا جا پتر میں نے اپنے حق معاف کر۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال۔ کہا ایک دن میں بستام کے قریب سے گزر رہا تھا، میرے دل میں آیا چلتے چلتے ماں کو سلام ہی کر دوں۔ رات کا موقع تھا، دروازے پہ دستک دینے لگا تو خیال آیا ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ کیوں دیتے؟ اب تو ماں بستر میں سوئی ہوگی اور سردیوں کی لمبی رات ہے۔ تو اسی خیال نے ہاتھ روک لیا اور میں دروازے پہ لگ کے بیٹھ گیا، ساری رات انتظار میں کاٹ دی۔ جب سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، میں سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور یہ وضو کا پانی ہے۔ میں دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ میں بارسلونا کے رپورٹ پہ تھا، تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے بیرونی دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے تو میں لڑک گیا۔ تو وہ انڈین پنجاب کے لوگ تھے، تو کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے۔ تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا 27 سال 3 ماہ بعد۔ مجھے دلچسپی پیدا ہوئی تو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ؟ کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجھا، کاغذات کا مسئلہ بن گیا، اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں۔ جب آیا تھا ان فوان شباب تھا اور اب تو بڑھاپا ہوتا ہے۔ وہ بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں، 27 سال 3 ماہ بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی، یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کے بعد دستک دی میں نے، ماں نے میری دستک کے انداز سے پہچان لیا یہ بایزید کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو ابھی آئے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد ماں دروازہ جب کھولا تو میری بکھری ہوئی حالت، پراگندہ صورت، پھٹے ہوئے کپڑے اور الجھی ہوئی صورت، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے اور ایسے ہاتھ بلند کر کے کہا
اے اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈتا رہا، تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہو۔ تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے، ماں باپ کی بے ادبی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو ہوں۔ میں اپنے سالانہ اجتماع کے موقع پر بھی، عرس کے موقع پر بھی، دیگر تقریبات کے موقع پر بھی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، ہدایات میں لکھتا ہوں کہ ماں باپ اگر اجازت نہیں دیتے تو آپ نہیں آئیں، آپ کو یہاں ہونے والی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی، اور والدین کی اجازت کے بغیر آئیں گے تو آ کر کے بھی برکتیں نہیں پا سکیں گے۔ تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ جو خوش نصیب اپنے والدین کو راضی رکھے ہوئے ہیں انہیں مبارک دیتا ہوں، اور اگر بدقسمتی سے میرے سننے والوں، دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، ملنے والوں میں کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد ان کو راضی کر لے۔ ان کی رضا تمہیں دنیا آخرت کی سرخرویاں اور کامیابی نصیب کرے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔